الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. سورہ الانفال ہے، آغاز ہے الحمدللہ، اور آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے. یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق. آپ سے کن کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ غنیمتوں کے متعلق. اسلام سے پہلے اہل عرب کسی قانون اور ضابطہ کے پابند نہ تھے. ان کی زندگی کی ساری سرگرمیاں ان کے لاابالی مزاجوں سے وابستہ تھیں. صلح و جنگ کے رسم و رواج میں عدل و انصاف کی بجائے قوت و دھاندلی کا دورہ تھا. اسلام نے یکلخت ان کی اس بیرا روی کو قانون کا پابند نہیں کر دیا، بلکہ آہستہ آہستہ حسب ضرورت احکام نافذ کیے. اس طرح وہ قوم جو ابھی چند سال پہلے انانیت اور سرکشی میں ضرب المثل تھی، نظم و ضبط کی علمبردار بن گئی. بدر کی جنگ کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی. نئے مسائل جن سے مسلمان پہلے آشنا نہ تھے کا وقوع پذیر ہونا ایک قدرتی بات تھی. سورہ کا آغاز ایک ایسی ہی الجھن اور اس کے حل سے کیا گیا ہے. بات یوں ہوئی کہ جب نصرت ربانی سے مٹھی بھر نہتے مسلمانوں نے کفار کی عظمت و نخوت کو خاک میں ملا دیا اور ان کا لشکر جرار اپنے 70 سورماؤں کے لاشیں اور 70 اسیر اور بہت سا سامان میدان میں چھوڑ کر بھاگا، تو کچھ مسلمان دور تک ان کے تعاقب میں چلے گئے اور بعض مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس سامان پر قبضہ کر لیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسے تقسیم کیسے کیا جائے. کیا عرب کے پرانے رسم و رواج کے مطابق کہ جو چیز جس کے ہاتھ لگے وہ لے کر چلتا بنے اور دوسرے منہ تکتے رہ جائیں، یا اسلام اس کے متعلق بھی کوئی واضح ہدایت دے کر ہمیشہ کے لیے اس گڑبڑ کو ختم کر دینا چاہتا ہے؟ قرآن حکیم نے قل الانفال للہ والرسول فرما کر اس ساری آوارگی کو ہی ختم کر دیا کہ میدان جنگ میں ہاتھ آنے والا ساز و سامان افراد کی ملکیت ہی نہیں، تاکہ وہ اس کی بٹائی میں ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کریں، بلکہ اس کا مالک تو اللہ اور اس کا رسول مقبول ہے. اس لیے اللہ کا رسول اپنے مالک کے حکم سے جس طرح چاہے تقسیم فرما دے، کسی کو اعتراض کا حق ہی نہیں بنتا. حضرت ابی امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ آیت انفال کب نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا یہ ہم بدریوں کے حق میں نازل ہوئی. جب ہم نے مال غنیمت کے بارے میں جھگڑنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اختیار سے نکال کر اپنے رسول کے حوالے کر دیا اور حضور نے اسے برابر طور پر سب میں تقسیم فرما دیا. انفال جمع نفل کی، اس کا معنی ہے مال غنیمت، کیونکہ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے. یہ بھی محض کیا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے. قل الانفال للہ والرسول، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انفال کے بارے میں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ غنیمتوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں. اس کی وضاحت آپ نے سماعت فرما لی کہ کیا وجہ تھی. فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. واصلحوا ذات بینکم، اور اصلاح کرو اپنی باہمی معاملات کی. اپنے باہمی معاملات کی کیا کرو؟ اصلاح کرو. آیت کے حصہ میں سابقہ حکم کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ مومن کی جنگ محض کلمہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے ہونی چاہیے. دولت کے لالچ کے یہاں کیا دخل؟ اگر اموال غنیمت کی تقسیم افراد کی تحویل میں دے دی جاتی تو اس سے دو خطرے تھے. ایک تو یہ کہ اس طرح حسد و اناد کی کیسی راہ کھل جاتی جس سے مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو جاتی. دوسرا یہ کہ اخلاص نیت تو مسلمانوں کے اعمال کی روح رواں ہے ختم ہو کر رہ جاتا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اگر تم ایماندار ہو. انما المؤمنون، صرف وہی سچے ایماندار ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر اللہ کی آیتیں، زادتہم ایمانا، تو یہ بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں.
کمال ایمان کا وہ درجہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کے دل میں آرزو ہونی چاہیے، اس کے لیے اسے ہر ممکن جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس پر وہی خوش نصیب فائز ہو سکتے ہیں جو ان صفات سے مزین ہو جن کا ذکر ان آیات میں کیا گیا۔ یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو وہ کیا ہو؟ کانپ اٹھے، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں کیا ہو؟ اضافہ ہو۔ یعنی ہر روز درس قرآن میں وہ بیٹھے اور قرآن کی باتوں کو سن کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، ان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو اور ان کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو صحیح سے ادا کرتے ہیں نماز کو، نیز اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھنا اپنی جگہ پہ لازم اور ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا کیا گیا کہ ان کے دل اگر خشیت الہی، اخلاص اور توکل کی صفات عالیہ سے متصف ہیں تو ان کے ظاہری اعضاء رکوع، سجود اور عطاء صدقات میں مصروف ہیں۔ ان کا ظاہر بھی مطلع انوار ہے اور ان کا باطن بھی بقعہ نور ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور کیا ہے؟ باعزت روزی ہے۔ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے اور اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے رزق کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے رزق کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ بس اسی میں لگے رہنا چاہیے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حق کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرنے والا ہے۔ جیسے اس سورہ کے تعارف میں تفصیل میں بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ سے حضور کے تشریف آوری کے ظاہری غرض اہل مکہ کا تجارتی قافلہ تھا۔ اب باہر نکلے تو ابو جہل کی سرکردی میں لشکر کفار کے آنے کی اطلاع ملی تو صورتحال بالکل بدل گئی۔ مسلمان نہ جنگ کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے، نہ جنگی ساز و سامان سے مسلح تھے۔ اتنے بڑے منظم اور مسلح لشکر سے ٹکرانا بعض لوگوں کو خلاف مصلحت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو موت کے منہ میں پھینک رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجلس مشاورت وادی زعفران میں منعقد کی، اس میں شمع مصطفی کے پروانوں نے جس جرت اور جاں فروشی کا اظہار کیا، اس سے تمام لشکر اسلام کے حوصلے بلند ہو گئے اور کسی کو موت کا اندیشہ تک نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔